میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج مینلی 3 سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر اس طریقے سے ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جو سربراہان مملکت کا جو اجلاس تھا اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے. اعلامیہ تو ہم پہلے جو ہے وہ پر بعد میں آئیں گے، لیکن آپ پہلے سنیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے اندر نریندر مودی کے منہ پر اسٹیٹ ٹیررزم کی بات کی ہے. ذرا یہ بات سنیے. We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command, including state terrorism, in clear and unambiguous terms. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have, ladies and gentlemen, irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. آپ نے یہ بات سنی تو پرائم منسٹر نے بغیر کسی لگی لپٹی کے لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی اسٹیٹ ٹیررزم کے حوالے سے انڈیکیشن کر دیا، اور انہوں نے نریندر مودی کے منہ پر بیٹھ کر کہا، اور دنیا کو معلوم ہے کہ کون سا ملک اس وقت ریاستی دہشت گردی کے اندر ملوث ہے. اب آتے ہیں جی اعلامیہ کی طرف ایس سی او کے. تو ایس سی اے کے اعلامیہ نے، یعنی اس کے اندر جہاں پر پہلگام کے حوالے سے اس کی مذمت کی گئی، تو پاکستان کا تو پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان ہر قسم کی، ہر رنگ کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. اور پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کر چکا ہے آلریڈی پہلے بھی. تو آج انڈیا نے جو ایس سی او کا اعلامیہ آیا ہے، اس کے اندر جو خضدار واقعہ ہے اور جعفر ایکسپریس واقعے کی جو دہشت گردی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے. یعنی آج ایس سی او کے فورم کے اوپر انڈیا نے اپنی پراکسیز جو بی ایل اے ہے یا براس ہے، اس کو آگ کر دی ہے یا اس کو طلاق دے دی ہے. تو بیسکلی یہ مجبوری تھی انڈیا کی کہ اس کو یہ ایسا کرنا پڑا، اور یہ پاکستان کی سفارتی محاذ کے اوپر، بالخصوص ایس سی او کے فورم کے اوپر، یعنی آدھی دنیا کے جو ورلڈ لیڈرز تھے وہاں پر موجود تھے، جو کہ پاپولیشن وائز تقریباً آدھی دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر ان واقعات کی مذمت بھی ہوگی. تو لہٰذا پاکستان کے لیے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا جو پہلے ہر فورم کے اوپر پاکستان سے کافی آگے دکھائی دیتا تھا، ایس سی او کے فورم کے اوپر انڈیا پاکستان سے خاصا پیچھا دکھائی دیا. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل، اور سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں مارکہ حق کے بعد، یہ اس وجہ سے. اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگ اس پر ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جیسے جب عمران خان تھا تو اس وقت پاکستان کو زیادہ اہمیت مل رہی تھی، اور آج پاکستان کو اہمیت وہ نہیں مل رہی. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. جو عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کی اہمیت تھی، آج اس سے الحمدللہ ہم 10 گنا زیادہ بہتر ہو چکے ہیں. آج تو انڈیا جو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی تنہائی کا شکار قرار دے رہا تھا، آج اس کے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ جی ہم تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں. اور نریندر مودی ایک بار پھر زبردستی جو ہے وہ لوگوں سے چمٹتے ہوئے دکھائی دیے. جو ایس سی او ممبرس کے جو وہاں پر ممبر کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹس یا ہیڈ آف گورنمنٹ شریک ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پروٹوکول کے مطابق کس نے کہاں کھڑا ہونا ہے، یہ جو الفابیٹس کے تحت جو ہے وہ ان کی ایک ترتیب کا ایک پروٹوکول ہے.
اور آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ جو یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے اس میں رشین جو لینگویج ہے اس کے الفابیٹس جو ہے اس کے تحت کھڑے ہوئے ہیں. تو IN یقینی طور پر پاکستان سے پہلے آتا ہے اور جو رشیا کا بنتا تھا الفابیٹ وہ پاکستان سے بعد تھا. تو یہ بیسیکلی اس تناظر میں تھا. آگے اس میں یہ بات بتاؤں کہ جی کیا وزیر اعظم پاکستان کی زیادہ بائی لیٹرل میٹنگز ہونی ہیں یا اس میں نریندر مودی کی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جی نریندر مودی جو ہے وہ چمٹتے تو رہے ہیں, یعنی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ جناب زبردستی وہ منہ نزدیک لے کے جا رہے ہیں اور وہ تقریباً وہ بڑے آکورڈ سچویشن میں کھڑا ہوا ہے. لیکن مودی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ روایتی ڈھٹائی, بے غیرتی اور تنقید کے باوجود اپنی بری خصلت کو جو ہے وہ تبدیل نہ کرنا وہ ان کی عادت میں شامل ہے. تو لہٰذا وہ اس طریقے سے انہوں نے پھر بھی قربت دکھانے کی کوشش کی زبردستی قسم کی. اس کے علاوہ 3rd ٹرم جا رہی ہے نریندر مودی کی. آج تک اس نالائق آدمی کو سفارتی پروٹوکولز پتہ نہیں ہے. کبھی کبھی ہاتھ آگے کر رہا ہوتا ہے, کبھی جو ہے برٹش پرائم منسٹر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے یا ہاتھ نہیں ملاتا. ابھی دیکھیں کہ جناب ہاتھ آگے تم کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ جو شی کھڑے ہوئے تھے چائنا کے پریزیڈنٹ جو کہ ہوسٹ کر رہے ہیں اس سمٹ کو, تو وہاں پر وہاں امبیرسمنٹ ہوگی اس کے ساتھ. تو اب انڈین جو سوشل میڈیا وہ بھی توا لگا رہا ہے نریندر مودی کا. اچھا اس مرتبہ ایک چیز اور بھی ہے کہ سائڈ لائن کے اوپر جو بائی لیٹرل میٹنگز ہیں, ابھی تو ہم نے ایران کے ساتھ کی ہے, تو جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بھی ملٹیپل میٹنگز ابھی ہو رہے ہیں. ان کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ میٹنگ بھی ہونی ہے اور رشین پریزیڈنٹ جو پیوٹن ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہونی ہے. اور یہ میٹنگز ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ تو ملاقات ہو بھی چکی ہے. اور دین اگین آپ یہ دیکھ لیں کہ سائڈ لائن پر میٹنگز بھی پاکستان کی زیادہ, پاکستان کے پرائم منسٹر کی, اور پھر مودی کو وہاں سے بھاگنا بھی پڑ گیا کیونکہ امبیرسنگ اس لیے ہے اس کے لیے. وہ بھاگا کیوں جلدی؟ وجہ یہ ہے کہ جو 3 سپٹمبر کو 3rd کو جو ان کی ایک وکٹری پریڈ ہے چائنا کی اوور جاپان, وہ ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی نا 3rd سپٹمبر کو, تو اس میں پرائم منسٹر پاکستان انوائٹڈ ہیں جی. اس میں نریندر مودی صاحب کو دعوت نہیں تھی, تو لہٰذا بھاگ گیا کیونکہ معلوم تھا اس کو کہ وہاں پر اگر وہ اس ٹرپ کو شارٹ نہ کرتا تو اس نے ذلت اور رسوائی اس کی ہونی تھی. دنیا نے توا لگانا تھا کہ جی مودی صاحب کو تو دعوت ہی نہیں ملی. تو مودی صاحب نے اپنی اسی میں خیر جانی کہ جناب بھاگو. ابھی ایک چیز اور بھی ہے کہ آج جو ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ سائڈ لائن پر میٹنگ ہوئی ہے, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ایران میں پہلے تو کم از کم جو ہے وہ انڈیا کی خاصی پراکسیز موجود تھیں. تو یہ بارڈر پاکستان کا 900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے اور اس ملاقات کے اندر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کے علاوہ فیلڈ مارشل جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے. تو یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے جی. اور اس کے بعد جو چائنا کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے اور چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ اور رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوں گی اس میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود ہوں گے. اس کے علاوہ جو یہ ان کی وکٹری پریڈ ہے جو کہ ان کا ایک نیشنل ڈے ہے, کہ ان کا پرائڈ کا دن ہے چائنا کا, جاپان سے جو وہ اپنی انہوں نے جنگ جیتی تھی, تو اس میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ دعوت ہوگی فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر کو, جبکہ میرے پاس اس وقت ICPRC کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے. اگلی بات پر بڑھتے ہیں جی. پنجاب کے ضمنی انتخابات سے پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر لیا ہے. جن لوگوں کو 9 مئی کے اندر سزا ہوئی ہے اور ان نشستوں کے اوپر, چاہے وہ سینیٹ کا الیکشن ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشنز ہیں یا صوبائی اسمبلی کے جو ہے الیکشن ہے, اس پر انہوں نے پنجاب کی حد تک تو کم از کم فور شور بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو اب میرے خیال کے مطابق یہ ٹھیک ہے جی, واک اوور دینا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, تو خوشی سے لیں جی, اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوٹوں کو یاد رکھیے گا, ان لوٹوں کو یاد رکھیے گا جن کو آپ نے آلریڈی جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا, آپ نے جو وعدہ کیا وہ وفا کر چکے ہیں, یعنی راجہ ریاض صاحب اور نواب شیر وزیر. کیونکہ یہ ایک جیتی ہوئی اب نشستیں ہیں, مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف تو آ نہیں رہی, تو پھر پنجاب کے اندر کوئی مد مقابل تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ جو فیصلہ آباد ڈویژن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ راجہ ریاض صاحب کو یا ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ دینے کے بجائے جو رانا احسان افضل ہیں ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے, اور دوسری طرف نواب شیر وزیر کی جگہ طلال چودھری یا ان کے بھائی جو ان کی فیملی کو ٹکٹ ملنا چاہیے. کیونکہ اس وقت نہ کو انہوں نے پہلے کوئی اپنے اچھا رزلٹ شو کیا اور نہ اس مرتبہ بھی وہ قابل اعتماد ہیں, کیونکہ ان کی ایک ہسٹری ہے نہ صرف اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی, بلکہ نواب شیر وزیر نے تو مجھے کال کی تھی خود,
اور اس قسمیں کھائی تھی کہ جی تم میرے بیٹے کو جگاؤ, اور میں پارٹی چینج نہیں کر رہا, لیکن پارٹی چینج کی ہوئی تھی اور میں خبر پر قائم تھا اور میری بات درست ثابت ہوئی. تو یہ جھوٹا بھی ہے, تو اس پہ زیادہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بیسکلی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ جب فارورڈ بلاک بنانا ہو تو اس میں یہ اس وقت بھی سرگرم تھے, اس لیے مجھے میرے پاس ان دونوں کے نام موجود تھے. تو آج میں بتاتا ہوں کبھی بھی برا وقت آئے تو یہ برے وقت میں کھڑے نہیں ہوتے, یہ صرف جو ہے وہ چوری کھانے والے مجنو ہیں, یہ خون دینے والے نہیں ہیں جی. آپ آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے جی کہ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے سیلاب جو متاثرین ہیں ان کی اس وقت ریسکیو تو تقریباً ہو چکا ہے, اب ریہیبلیٹیشن یا ان کے لیے ریلیف آپریشنز چل رہے ہیں. ریہیبلیٹیشن کا تو عمل بعد میں آئے گا, لیکن اس وقت جو ہے وہ ریلیف ان کو کیا دیا جائے. تو امدادی سامان جو ہے وہ پنجاب حکومت ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. اس طرح کلینک آن ویلز یا ان کے جو فیلڈ کلینکس جو ہاسپٹل بنا دیے انہوں نے وہاں پر, تو وہ یہ ایک بڑا زبردست طریقے سے پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس نے بھی کام کیا, اوبیسلی انڈر دی انسٹرکشن آف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ. مریم نواز شریف صاحبہ پہلے جاپان گئی ہیں جی, یقینی طور پر دنیا تنقید کر رہی ہے اور میں اس کا دفاع کبھی بھی نہیں کروں گا, نہ میں نے کرنا ہے. لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ جب ابھی انہوں نے کام شروع کیا تو مریم نواز کام کر رہی ہے, اور کام ان کا دکھ رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. جو سیلاب متاثرین کو جو راشن فراہم کر رہے ہیں, امدادی سامان دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر چیف منسٹر پنجاب کی تصاویر آویزہ ہیں, پرنٹ ہوئی ہوئی ہے ایک مطلب اس طرح کی, تو اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایون اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس کو ٹویٹ کر دی ہے. لیکن یعنی وہ کہتے ہیں وہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, یعنی ان بے عقل لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم خود یہ کرتے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے اب 7 ویجولز دیکھیں, یہ ویجولز چل رہے ہیں, یہ تو خود نمائی یعنی اور سیلف پروجیکشن کا کوئی موقع نہیں چھوڑا عمران احمد نیازی نے خود یا پاکستان تحریک انصاف نے. تو پھر آج کس طریقے سے اسی چیز کا الزام عائد کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے اوپر یا ان کی چیف منسٹر کے اوپر. تو اس حوالے سے جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب, انہوں نے ٹکا کا جواب دیا ہے, ان کا جواب سنیں. ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ یوٹیوبر جا رہے ہیں اور جا کر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو کہ آپ جو ہے وہ یہ بیان دیں, ہم یہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اطلاعات ہیں, اس کے اوپر ایکشن بھی ہو سکتا ہے, بٹ نہیں, اس وقت ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کا پروپیگنڈا کرنا, ان کا ملک میں فساد انتشار پھیلانا ان کا ایجنڈا ہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کو ایجنڈے کو جو ہے وہ مطلب جواب دینا ان کو اسٹرینتھ دینے کے مترادف ہے. اب یہ دیکھیں نا, آئینہ بھی دکھا دیا وزیر اطلاعات نے, تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد کہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے اور بندہ اٹھا کے منہ کے سامنے لگا دیتا ہے. جس طریقے سے اب مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں, علی مین گنڈا پور نے وہ کام نہیں کیے جی. علی مین گنڈا پور نے اتنا اون ہز ٹوز رہا نہیں ہے, اور وہ اسی وجہ سے یہ تانا لگا رہی ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی اور جو باتیں کر رہی ہیں. تو یقین طور پر یہ بھی اچھی چیز ہے جی. اور اس میں جو بھی, میں تو یہ کل بھی کہا تھا, آج پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اب تو لوگوں کے ریلیف کے لیے یا لوگوں کو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے مخیر حضرات کو آگے بڑھنا چاہیے. کوئی اپنے ذاتی جیب سے کوئی اگر اس وقت صاحب حیثیت شخصیت ہیں تو وہ آگے بڑھیں اور اپنے بھائیوں کی امداد کریں. کسی کا اگر چھت گر گیا ہے, کسی کا گھر کوٹھا دوبارہ بنوا کے دے سکتے ہیں, کسی کے لیے شیلٹر جو ہے وہ پرووائڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کر سکتے ہیں تو آپ یہ اس عمل میں کنٹریبیوٹ کریں. اور دیکھیں جس طرح چائنا کے اندر بھی حالیہ دنوں میں سیلاب آئے تھے, لیکن پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کیے, اور سرکار کی طرف سے بھی یقینی طور کے اوپر جس طریقے سے بہترین انداز میں کام کیا گیا ہے, ہم تو اس کو میچ نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں بھی بحیثیت قوم اس وقت اپنے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں خود فزیکلی نہیں کر سکتے, کوئی ہینڈی کیپ ہے, کوئی مجبوری ہے آپ کی, تو آپ کسی ایسے تنظیم کو دیکھ لیں, ایسی کسی رضاکار جو کو دیکھ لیں, کسی این جی او کو دیکھ لیں جو اس عمل میں حصہ لے رہی ہو. الخدمت فاؤنڈیشن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ میرے حساب سے قابل اعتماد ہیں. بہرحال الخدمت والوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی الخدمت کے علاوہ بھی کسی طریقے سے وہ کرنا چاہے تو کر لیں. تو یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.